ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شفقت حسن کے ساتھ کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ کی. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی کیبج کی، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا تھا کہ تقریباً 20 سال تک بھی یہ سرجریز کارآمد رہی ہیں، اس چیز کے شواہد ملتے ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے کہ کتنے کم عرصے تک یہ کارآمد رہ سکتی ہیں، یا کیا یہ اپنی میعاد پر جلدی پہنچ سکتی ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض خود اس چیز کے اندر عمل دخل رکھتا ہے کہ وہ اپنی احتیاط یا بد احتیاطی کی بنا پر وقت سے پہلے سرجری کے ناکارہ ہو جانے کا باعث بن جائے؟ جی دیکھیں، ایک بات تو پکی ہے کہ نہ بائی پاس سرجری، نہ سٹینٹس، نہ کوئی اور چیز اس بیماری کو جڑ سے نکالتی ہے. ٹھیک ہے، اس بیماری کی جڑ کن چیزوں میں ایگزیکٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر 5 رسک فیکٹرز ہمیں پتہ ہیں، جس میں شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، سگریٹ سموکنگ، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، اور آپ کی فیملی ہسٹری ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کی جینز میں یہ بیماری ہے کہ نہیں. جی یہ 5 رسک فیکٹرز ہیں جو ہمیں پتہ ہے. اب کوئی بھی علاج ایسا نہیں ہے جو کہ ان رسک فیکٹرز کو ختم کر دے، تو جڑ سے بیماری کسی علاج سے نہیں جاتی. تو اس طرح کے علاج کو ہم ایک پیلیشن کہتے ہیں، کہ مطلب یہ ایک طرح سے آپ کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. پیلیشن سپورٹیو کہہ لیں، یا یہ کہ کوئی وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے یہ کام کریں گی. جی. اچھا، تو اب اس کی میعاد بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان رسک فیکٹرز کو کم کریں. رسک فیکٹرز کو کم کرنا مطلب ہے کہ شوگر کا کنٹرول آپ اپنا اچھا بہتر اچھا بنائیں. کریں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر کا کنٹرول اچھا کریں. اور یہ کنٹرول ہوتا ہے، مطلب شوگر کا بھی، بلڈ پریشر کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. جی. یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آج میری شوگر بڑھ گئی تو میں دوائی کھا لوں، یہ نہیں ہے. اسی طرح بلڈ پریشر، کافی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جی آج بلڈ پریشر بڑھ گیا، آج میں دوائی کھاؤں گا. یہ نہیں ہے، اس کو آپ نے مسلسل طور پہ یہ علاج کرنا ہے، یہ کنٹرول ہے. جی. اسی طرح کولیسٹرول کو کم رکھنا تو اب مطلب سب سے زیادہ ضروری چیز سمجھی جاتی ہے. جی. مطلب ایک زمانے میں کہتے تھے جی 200 کولیسٹرول، یا باقی اب جو اب صرف کولیسٹرول ہی نہیں ہے، وہ سارے کے سارا جو لپڈ پروفائل ہے اس کو آپ نے نارمل سے بھی کم رینج میں لانا ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جتنا آپ کم کر لیں اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈائٹ کا کنٹرول، دوائیاں، ایکسرسائز، وہ ساری چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اس کے بعد فیملی ہسٹری کا جو آپ کی جینز ہیں اس کا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. سگریٹ سموکنگ آبویسلی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے. مگر ایک چیز جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کہنا بہت آسان ہے، سگریٹ سموکنگ روکنا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مریض ہوتے ہیں، بجائے کہ گھر والے ان کو ڈانٹتے رہیں اور ان کے پیچھے پڑے رہیں کہ آپ بند کر دیں، ان کو سپورٹ اور ایک پراپر علاج کی اور پراپر الٹرنیٹیو کی ضرورت پڑتی ہے چھوڑنے کے لیے. تو صرف ڈانٹنا اور رشتہ داروں کا چیخنا چلانا کافی نہیں ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک پراپر ہیلپ اور پراپر الٹرنیٹیو اور ایک پراپر پلان کے تحت چلا جائے تو تبھی یہ پاسبل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی خاصا ذکر کیا جاتا ہے، خاص کر کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں. فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جو مریض جن کے اندر یہ سرجریز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا کام کریں یا اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں؟ جیسے کہ عموماً دل کے عارضے میں تو یہ دیکھا گیا ہے، یا جن کو انجائنا ہوتا ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ زیادہ تھک رہے ہیں یا سانس زیادہ پھول رہا ہے تو آپ آرام کریں تاکہ طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے یا خون کا دورانیہ بحال ہو جائے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں فزیکل ایکٹیویٹی پہ؟ جی ڈیفینیٹلی، جو آپ نے کہا ہے، جن لوگوں کو مطلب ابھی علاج نہیں ہوا ہے، ان کو انجائنا ہو رہا ہے، تو ان کو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے ان کو پین یا سانس کا جی. معاملہ شروع ہو جائے. اور ان کو ڈیفینیٹلی احتیاط کرنی چاہیے جب تک ان کا علاج نہ ہو جائے. بائی پاس کے بعد انیشیل میں سب کو بتاتا ہوں کہ 3 سے 4 ہفتے جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. مطلب یہ بہت بڑا آپریشن ہے، یہ آپ کو کافی کمزور کر دیتا ہے. تو 3 سے 4 ہفتے تو لوگوں کو کام پر واپس نہیں جانا چاہیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی چارپائی پہ لیٹ کے رہ جائیں. مطلب میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ جتنا وہ چل سکتے ہیں، جتنے ایکٹیو رہ سکتے ہیں رہیں. مگر یہ بات
ڈیفینیٹ ہے کہ مطلب کسی دن وہ اچھا محسوس کریں گے، کسی دن ذرا وہ ڈھیلا محسوس کریں گے، کمزوری ہوگی، اور یہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ 3-4 ہفتے چلتا ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اٹھنا چاہیے، ان کو چلنا چاہیے، اور جتنے ایکٹیو رہ سکتے ہیں رہنا چاہیے۔ اور 3-4 ہفتے کے بعد 3-4 ہفتے کے بعد مطلب ان کو اپنی نارمل ایکٹیویٹی کی طرف واپس چلے جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب باقی جو رسک فیکٹر مینجمنٹ یا جس کو سیکنڈری پریونشن ہم کہتے ہیں، کہ اس بیماری کو جڑ سے روکنے کے لیے جو سارے میں نے رسک فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں، ان سب کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اسپیشلی کولیسٹرول کو کم رکھنے کے لیے ایک تو جو ڈائٹ کا کنٹرول ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ خوراک صحیح کھائیں، صحیح وقت پہ کھائیں، اور دوسرا ایکسرسائز کا بہت رول ہے۔ اچھا، ایکسرسائز جس کو ہم کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز کہتے ہیں، کہ وہ آپ دن میں ایک ٹائم مقرر کریں جب آپ ایک مسلسل طور پہ ایک ایکسرسائز کریں، اور سب سے اچھی ایکسرسائز اب برسک واکنگ یعنی کہ تیز رفتار سے چلنا ہے۔ جی، مگر سب کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ دن میں ایک ٹائم مقرر کر کے ورزش کی نیت سے چلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج آپ بازار چلے گئے، آپ 2 منٹ چلے، پھر آپ بیٹھ کے آپ نے چائے پی، پھر آپ اس دکان میں گئے، پھر آپ چلے تو آپ 1.5 گھنٹہ سیر کر کے آ گئے، اور آپ نے کہا جی آج تو میں نے بہت ورزش کر لی ہے۔ یہ ورزش نہیں ہوتی ہے، ورزش یہ ہوتی ہے کہ آپ مسلسل طور پہ چلیں تاکہ آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھے، اور وہ مسلسل طور پہ بڑھی رہے اس دورانیے کے لیے جب کہ آپ ورزش کر رہے ہیں۔ تو صبح یا شام کا ٹائم آپ مقرر کر کے مسلسل طور پہ تیز رفتار سے چلیں تاکہ تھوڑا سا آپ کی دل کی دھڑکن بڑھے، آپ کو پسینہ آئے۔ اس کو ہم وہ کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز کہتے ہیں، کہ اس سے دل کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ پہلے دن ہی 2 گھنٹے کے لیے ورزش کرنا شروع کر دیں، مگر اس کو آپ کو گریجولی سلولی مطلب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھانا ہے۔ تو جتنا آپ آرام سے کمفرٹیبلی چل سکتے ہیں پہلے دن چلیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ اور دورانیہ بڑھاتے جائیں۔ جی، اشفاق صاحب، اسی طرح غذا میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ان لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے؟ لیکن یہی جو جن کو ہم فیٹس کہتے ہیں، یا تو اس میں گھی، مکھن، ملائی، چکنائی، اسی طرح بڑا گوشت، چھوٹا گوشت تو جتنا کم سے کم کھا سکیں، تو زیادہ سبزیاں، دالیں، مچھلی اور چکن، ان پہ ان کو رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو باہر کی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں، بیکری کے آئٹمز، مٹھائیاں، ان سب میں بہت تیل اور بہت گھی اور یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے ان چکنائی والی چیزوں سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب سالن بنے تو اس میں بہت زیادہ تری نہ ہو، وہ جو آج کل یہ جو تیل ہے مطلب کارن آئل یا اولیو آئل، اس میں بنے، اور ایک چمچ ویجیٹیبل آئلس اس میں، اور 1 چمچ تیل میں سالن بنے کہ اس میں بہت زیادہ تری نہ ہو، ٹھیک۔ اور یہ چیز جو یاد رکھنے والی ہوتی ہے کہ یہ ایک مطلب لائف سٹائل چینج ہے، کہ مطلب یہ آپ نے ایک چیز مسلسل طور پہ کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپریشن کے فوراً بعد 2 ہفتے کریں اور چھوڑ دیں، بلکہ پہلے 3-4 جیسا کہ ہفتے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہی آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ دوائیاں بھی چھوڑ دیں، آپ مطلب ورزش بھی چھوڑ دیں، آپ خوراک کا پرہیز بھی چھوڑ دیں، اور پھر 5-6-10 سال کے بعد آپ کہیں جی آپریشن ہوا تھا مگر اب دوبارہ سے مجھے تکلیف ہو گئی ہے۔ وہ تو ہوئے گی اگر آپ یہ جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن نہیں کریں گے، اپنے رسک فیکٹرز کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی، وہ یہ ہے کہ 30-35 سال اگر کم از کم بھی لگایا جائے، اور انسان ایک طرز پہ اگر زندگی گزار رہا ہو تو کچھ عادتیں بن چکی ہوتی ہیں، وہ عادتیں تبدیل اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ بے شک دل کا دورہ یا اس طرح کی سرجری ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کافی حد تک تبدیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن 100% کامیابی بہرحال اچیو نہیں ہو پاتی۔ اس حوالے سے میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنے عرصے بعد آ کر سرجری کے بعد ان لوگوں کو اپنا دوبارہ چیک اپ کروانا چاہیے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ جو سرجری کی گئی تھی وہ اب کتنی مؤثر ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے بارے میں یہ سوال میں کرنا چاہوں گا جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، جن کے لیے اپنے سرجن کے پاس جانا اتنا آسان کام نہیں،
یعنی 1 یا 2 دن کا سفر کر کے ان کو آنا پڑتا ہے، ان کو کتنے عرصے بعد آ کر اپنا چیک اپ کروانا چاہیے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آگے کوئی اور کارڈیک ایونٹ تو نہیں ہونے والا؟ اچھا، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی علاج، چاہے وہ بائی پاس سرجری ہو یا اسٹینٹس ہو، وہ جڑ سے اس بیماری کو دور نہیں کرتا. تو اس میں مریضوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آدھے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے مجھے اسٹینٹ ڈل گیا یا میرا بائی پاس ہو گیا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں جا کے جو مرضی کروں. اسپیشلی جب ایک دفعہ وہ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں 6-8 ہفتے کے بعد، تب وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جی وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہو پہلے گئے. تھے ہو گئے ہیں. مگر یہ چیز ان کو ایجوکیٹ کرنا ڈاکٹرز کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ بیماری جو ہے وہ جڑ سے نہیں گئی ہے، اور اس کے لیے جو ان کو احتیاط، رسک فیکٹر ماڈیفیکیشن جس کو ہم سیکنڈری پریونشن کہتے ہیں، کہ اس بیماری کو روک کے رکھنے کے لیے جو جو چیزیں کرنی ہیں وہ ضروری ہیں، اور یہ ایک طرح سے مسلسل طور پہ ان کو کرنی پڑیں گی اگر وہ لمبی زندگی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ کسی کو یہ سمجھا دیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، مگر جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کو پراپر گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے، اور اس میں کچھ حد تک ڈاکٹرز بھی قصوروار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کا بس فرسٹ کلاس کام ہو گیا، جائیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا، تو میں ہر مریض کو 6 ہفتے بعد ضرور بلاتا ہوں، اور اگر ان کو شوگر ہے تو شوگر کا ٹیسٹ کرا کے وہ HbA1c جو کہ لمبے عرصے پہ بتاتا ہے کہ شوگر کا کنٹرول کیسا ہے، اور یہ لپڈ پروفائل، یہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ کر کے، اور پھر ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں اور اس طرح آپ کو زندگی گزارنی ہے. اگر آپ اپنا بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ بیماری دوبارہ آئے گی. اب کچھ عرصے بعد دوبارہ میرے پاس آئیں گے. ایک دفعہ کسی کو یہ سمجھ آ جائے، اور پھر ان کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے، سال کے بعد یہ کولیسٹرول اور یہ سارا ٹیسٹ کرا کے دوبارہ دکھائیں. اگر مجھے نہیں دکھا سکتے تو اپنے کارڈیولوجسٹ کو دکھائیں، کارڈیولوجسٹ کو نہیں تو جہاں پر ہیں جو بھی ڈاکٹر ہے کسی نہ کسی کو ضرور دکھائیں، فالو اپ میں رہیں، تاکہ آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ بیماری چلی نہیں گئی ہے، بیماری ادھر ہی ہے. اگر آپ صحیح احتیاط نہیں کریں گے، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن نہیں کریں گے، اپنے رسک فیکٹرز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ واپس آئے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کیبج کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.